نکلتا ہے حسین پاک اپنے ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، زمین لرز جاتی ہے۔ خدا کے لیے اسے میری جانب مت پھینکنا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ میری اوقات کم ہے، اس کا وزن زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے خون کا وزن ہے۔ اس میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں جو سورہ احزاب کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے تحت لکھتے ہیں، اس حدیث کو لے کے آتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ابھی یہ واقعہ ہوا نہیں، ہونا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اچانک سامنے کملی والا آ جائے گا، اور دوستی کیوں بنے گا؟ کیونکہ اس کا وزن ہو چکا ہوگا، اور فیصلہ یہ کر دیا گیا نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں، پلڑے میں نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں، اس لیے اسے دوزخ کی جانب لے جاؤ، فیصلہ کر دیا گیا ہوگا۔ لیکن اچانک کملی والا آ جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اچانک حضور تشریف لائیں گے، آقا فرمائیں گے بھی کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اس کو کدھر لے کے جا رہے؟ اتھینٹک مفسر قرآن امام قرطبی، ادھر کس کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو عرض کریں گے آقا اس کا وزن ہو چکا ہے نیکیوں کا پلڑا کم ہے، گناہوں کا زیادہ ہے، حضور اس لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے دوبارہ وزن وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور فرمائیں گے دوبارہ وزن کرو، دوبارہ وزن کرو۔ اب دوبارہ وزن ہوگا، آقا جب وزن کروائیں گے نا اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں، یہ بات پھر میں عرض کر دوں یہ واقعہ ہوا ہونا ہے، جب واقعہ ہونا ہے ہمیں خبر کس نے دے دی ہے؟ جب ابھی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے ہمیں خبر کس نے دی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر۔ اب آقا اپنی جیب سے پرچی نکالیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، پرچی مثال کے طور پر اگر یہ پرچی ہے اس کا وزن کتنا ہوگا؟ کتنا وزن ہوگا؟ یہ تو پاؤں میں بھی نہیں آتا، آج پاؤں میں بھی نہیں آتا، چھٹانکوں میں بھی نہیں آتی۔ پرچی ڈالیں گے، پرچی سے وزن کیا ہوگا؟ بھاری ہو جائے گا۔ اب فیصلہ بدل جائے گا۔ چند لمحے پہلے جو دوزخی تھا وہ جنتی بن چکا ہے، کس نے بنایا؟ پرچی نے۔ پرچی میں وزن تھا تو پرچی پہ کیا تھا؟ اگر پرچی میں وزن تھا تو پرچی میں کیا تھا؟ وہ شخص عرض کرے گا اے لجپال آپ کون ہیں؟ ایسی کیفیت میں آپ نے میری مدد کی ہے، آپ کون ہیں؟ سرکار فرمائیں گے انا نبیوں کا، میں تیرا نبی ہوں۔ حضور پر یہ پرچی کیا تھی؟ فرمایا جو تم مجھ پہ درود پڑھتا تھا یہ درود لکھا ہوا تھا۔ اب درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آل کا ذکر پرچی بھی آ جائے تو پرچی وزنی ہو سکتی ہے، تو بتا محمد کی آل کا وزن کا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت اللہ۔ اس لیے فرمایا جہاں قرآن ہے وہاں انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو ہر کثرت میں کمال عطا کیا، کثرت علم ہو کمال آپ کو دیا ہے، کثرت معجزہ ہو کمال آپ کو دیا ہے، کثرت نبوت و کمال آپ کو دیا ہے، کثرت حکمت و کمال آپ کو دیا ہے، کثرت امت و کمال آپ کو دیا ہے، اور کثرت اولاد و کمال آپ کو عطا کر دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، لفظ کوثر کو سمجھیے گا، کوثر کہتے ہیں کس کو؟ کوثر کو سمجھیے گا، کوثر کے درجے ہیں۔ ہم نے کسی چیز کی زیادتی کا ذکر کرنا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کثیر ہے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ اس محفل میں کثیر لوگ بیٹھے ہوئے تو زیادہ کو کثیر کہتے ہیں، اس کی جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو قلیل کہا جاتا ہے، زیادہ کو کثیر، تھوڑے کو
کلیل کہتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ، یہ نہیں فرمایا. حبیب ہم نے آپ کو کثیر دیا، یہ نہیں کہا. اچھا کثیر کو سمجھتے ہیں، کثیر کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھتے ہیں قرآن قلیل کس کو کہتا ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا قلیل کتنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا کا جو سامان ہے نا یہ قلیل ہے. جو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے یہ قلیل ہے. اس کا مطلب ہے اگر مولا کے قلیل کا یہ مقام ہے تو کثیر کی شان کا عالم کیا ہوگا. چلو یوں فرما دیتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ کہہ دیتا. فرمایا نہ سونیا یہ تو سلطان باہو کی شان ہے، یہ تو تیرے نوکروں کا مقام ہے، تیرے غلاموں کا شان ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ نہیں کہا، یہ ہے درجہ چھوٹا. اس سے بڑا ایک درجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اکثر. چلو یوں فرما دیتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْأَكْثَرَ کہہ دیتا. نہ فرمایا نہ سونیا نہ، یہ درجہ بھی چھوٹا ہے. چلو یوں فرما دیتا اس سے بھی ایک بڑا درجہ جس کو قصار کہتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقِصَارَ فرما دیتا. نہ سونیا نہ، یہ بھی درجہ چھوٹا ہے. کثیر بھی نہیں کہا، اکثر بھی نہیں کہا، قصار بھی نہیں کہا. اب آخری درجہ آ گیا ہے جس سے آگے درجہ ہی کوئی نہیں ہے، مقام ہی کوئی نہیں ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرتیں جس کے نیچے آ جائے اسے کوثر کہا جاتا ہے. أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آپ پوچھیں گے بھئی یہ تو قرآن ہے، ہمیں کوئی پریکٹیکل دکھائے نا. یہ قرآن کی تھیوری پیش کر دی گئی. آئیے معراج کی جانب چلتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں. جب میرے اور آپ کے آقا معراج پر گئے تو عرش سے آگے چلے گئے. عرش کیا ہے؟ مخلوق کے اینڈ کو عرش کہتے ہیں، انتہائے خلق کو عرش کہتے ہیں. عرش سے آگے مقام ہاہوت ہے. کیا مقام ہے یا خدا جانتا یا مصطفیٰ جانتا ہے. عرش خلق کی انتہا ہے، اور جہاں خلق کی انتہا ہے وہاں نبی کے نالین جا رہے ہیں. خلق کی انتہا نیچے، نالین اوپر. انتہائے خلق نیچے، نالین محمد اوپر. اب ذرا مدینہ چلتے ہیں، دو نسبتوں کی بات کرتے ہیں. جب میرے آقا مدینہ کی گلی میں چلتے تھے نسبتیں دو ہوتی تھی، ایک قدموں کے نیچے، ایک کندھوں کے اوپر. ایک قدموں کے نیچے، ایک کندھوں کے اوپر. جو نسبت قدموں کے نیچے ہوتی تھی اسے نالین کہتے ہیں، اور جو کندھوں کے اوپر ہوتی تھی اسے حسنین کہا جاتا ہے. اللہ اس کے ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، واہ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. جنت کے واسطوں سے عداوت کے بعد جنت میں داخلے کی دعا. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش نیچے ہے، نالین اوپر ہے. اب ذرا جملے پہ غور کرنا ہے. جس کے نالین کی پرواز کو کوئی نہیں جان سکتا اس کے حسین کی پرواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے حسین کی پرواز کو کیسے جانتا؟ ابھی تک نالین سمجھ میں نہیں آ رہا. نالین سمجھ میں نہیں آ رہا تو حسین سمجھ میں کیسے آ جائے؟ حسین سمجھ میں. پھر دیکھیے گا نسبت دو طرح کی ہوتی ہے. قرآن سے اس کو دیکھتے ہیں. ایک نسبت ہوتی ہے داخلی، ایک نسبت ہوتی ہے خارجی. قرآن سے ڈھونڈتے ہیں نسبت داخلی کس کو کہتے ہیں، نسبت خارجی کس کو کہتے ہیں. پہلے مثال لے لیں پھر قرآن پاک کی آیت میں پڑھتا ہوں. مثلاً یہ میں نے ٹوپی پہنی ہے، یہ مستقل میرے وجود کا حصہ نہیں ہے، یہ نسبت خارجی ہے. یہ میرا سر ہے، یہ نسبت داخلی ہے. یہ نسبت خارجی، یہ نسبت داخلی. قرآن سے سمجھتے ہیں تاکہ ایک دلیل آپ کو مل جائے. سورۃ یوسف پڑھ کے دیکھیں. ایک مقام یہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. میرا قمیض لے جاؤ، بابا کی آنکھوں پہ رکھنا،
ضرور واپس آ جائے گا. یہ بھی نسبت ہے مگر یہ نسبت خارجی ہے, داخلی نہیں ہے. پھر قرآن سنیے, جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزارا گیا تھا پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. ایک نسبت تھی قمیض والی, ایک نسبت تھی جمال والی. نسبت قمیض کو خارجی کہتے ہیں, جمال کو داخلی کہتے ہیں. قیامت تک کے لیے اللہ پیاروں کی نسبت داخلی کا بھی ذکر کرتا ہے, خارجی کا بھی ذکر کرتا ہے. اب بتائیے, ایک ہے نالین, ایک ہے حسین, خارجی کون ہے, داخلی نسبت کون ہے؟ نسبت خارجی کون ہے؟ جو مستقل جسم کا حصہ نہ ہو اسے نالین کہتے ہیں, جو خون محمد کا حصہ ہو اسے حسین کہتے ہیں. اسے حسین. واہ حسین, واہ کربلا کے شاہ حسین, واہ حسین, کربلا کے شاہ حسین, واہ حسین. ہمارے اہل سنت. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کہنے لگے جی کربلا کہاں سے قرآن میں آ گیا؟ میں نے کہا اگر تو بتانے پہ آ جائے اصحاب کہف کے کتے کی شانیں بیان کر رہا ہے تو بتا پچھلی امتوں کے بندوں کے کتے کا اگر یہ درجہ ہے تو جب آل محمد کا ذکر قرآن سے کیا جائے طبیعت خراب کیوں ہو جائے؟ طبیعت خراب کیوں؟ اب سن, حبیب ہم نے آپ کو ہر کثرت میں کمال عطا کیا. اب کوثر کے جو علماء نے بیان کی ہے مطلب تفاسیر کی ہیں, امام رازی نے 34 تفسیریں فرمائی اور ان میں ایک تفسیر یہ بھی ہے اِنَّا. اب کبھی کوثر کو سمجھیے گا, یہ کوثر اترا تھا. اب سورت کوثر کو ذرا پڑھیے گا, ایک آخری آیت کا لفظ ہے, ایک پہلی آیت کا لفظ ہے. آخری آیت جو ہے وہ ہے ابتر پہ ختم ہوتی اور پہلی آیت ہے کوثر پہ ختم ہوتی. ابتر کوثر, آخری آیت ابتر پہ, پہلی آیت کوثر پہ. ابتر تانا تھا, کوثر اس کو جواب تھا. ابتر تانا تھا, کوثر اس کا جواب تھا. تانا زمین پہ دیا گیا, جواب عرش آیا تھا. تانا مخلوق نے دیا, جواب خالق نے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا جن کے تانوں کا جواب خود خدا دے انہیں آل محمد کہا جاتا. کوثر. اب پھر دیکھیے قرآنی ترتیب کا بھی کمی غور کریں. انہوں نے تانا دیا تھا, آس بن وائل نے تانا دیا کہ جب حضور کا بیٹا انتقال گیا, ابراہیم انتقال ہوا, اس نے کہا کہ اب ان کا بیٹا فوت ہو چکا ہے, نسل ان کی ختم ہو چکی ہے, معاملہ ان کا رک جائے گا, تھوڑی دیر گزرے گی ان کا بھی وصال ہو جائے گا. بس یہ کہا ابتر. ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے, جس کی نسل کٹ جائے. ابتر کا تانا ملا. اللہ نے تانے کا ذکر اینڈ پہ کیا, شان پہلے بیان فرمائی. ہم سونے تانوں کی بات بعد میں کریں گے, شانوں کی بات اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب پریشان نہیں ہونا, ہم نے آپ کو وہ ذات دے دی ہے قیامت تک کے لیے کثرت اولاد رسول کا ذریعہ بننے والی ذات کو بطور زہرا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ, ہم نے آپ کو فاطمہ, ہم نے آپ کو زہرا دے دی, ہم نے آپ کو بطول عطا کر دی ہے. پورا قرآن میں بی بی فاطمہ کا نام نہیں آیا. بڑی اہم بات ہے, نام ان کا ہے, سارا قرآن ان کا. کوئی یہ کہہ دے عقل پہ گھوڑے دوڑائے کہ دیکھیں جی قرآن مجید میں ایک ہی عورت کا نام آیا ہے, وہ ہے مریم. بی بی فاطمہ کا نام نہیں آیا تو درجہ کس کا زیادہ ہوگا؟ اس کا زیادہ جس کا ذکر قرآن میں آیا یا اس کا جس کا نام قرآن میں نہیں آیا. میں نے کہا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں.
قرآن سے پوچھ رہے تھے قرآن بتا تیرے اندر جناب پورے صحابہ کرام میں ایک صحابی کا نام آیا ہے جن کو زید کہتے ہیں، تیرے اندر ابو بکر صدیق کا نام نہیں آیا، تیرے اندر عمر فاروق کا نام نہیں آیا، بتا قرآن شریعت محمدی بتا علماء دین درجہ کس کا زیادہ ہے؟ نام زید کا آیا ہے، درجہ ابو بکر صدیق کا زیادہ ہے، نام زید کا آیا ہے، درجہ فاروق اعظم کا زیادہ ہے۔ اسی طرح اس قرآن میں ایک مسجد ہے جس کو اقصیٰ کہتے ہیں، اس کا نام آیا ہے، مگر مسجد نبوی کا نام کسی عالم سے فتویٰ مانگے درجہ کس کا زیادہ ہے؟ قرآن والی کا درجہ زیادہ ہے، جس کا نام قرآن میں نہیں آیا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ جواب کیا ملے گا؟ مانتے ہیں قرآن مجید میں حضرت مسجد اقصیٰ کا نام آیا ہے لیکن شان مسجد نبوی کی زیادہ ہے۔ جملہ ضائع نہیں کرنا، اگر زمین کا ٹکڑا ہو کے دوسروں سے اعلیٰ ہو سکتا ہے تو فاطمہ تو جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بدعت منی، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور سارے میرے سلطان کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بادشاہ کے غلام بیٹھے ہیں۔ جملہ ضائع نہیں کرنا، اس بی بی کا نام قرآن میں آئے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے گھر میں قرآن نعرہ تکبیر، گھر میں قرآن آئے اسے بطول زہرا۔ پھر لوگوں نے آیت پڑھی، دیکھی یہ قرآن مجید میں تو لکھا یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طاہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں کائنات کی عورتوں میں طاہرہ کے طور پہ چن لیا۔ دیکھیے نا بی بی مریم کو تو چنا ہے نا، فاطمہ الزہرا کا۔ اب یاد رکھیے فاطمہ الزہرا کون ہے؟ مریم کو طاہرہ کے طور پہ چنا، اور طاہرہ کائنات میں کوئی ایک نہیں ہے، طاہرات کئی ہیں، لیکن ساری طاہرات جب جنت میں جائے گی، جن میں مریم بی بی ہوگی، آسیہ بی بی ہوگی، حاجرہ بی بی ہوگی، سردار کا نام کیا ہوگا؟ جس کو رب نے طاہرہ کے طور پہ چنا اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کو سیدہ کے طور پہ چنا ہے اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ حبیب ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، اب چونکہ وقت کم ہے ورنہ کوثر پہ اور بھی بڑی باتیں میں کرتا۔ ایک چھوٹی سی بات کر دوں، میرے نعت خان بھائی ابھی بات کر رہے تھے، بہت اچھی بات کر رہے تھے، اس پہ سمجھ آ گئی۔ بعض لوگ اس کی تفسیر میں کہتے جی کوثر سے کا مطلب ہے جنت کی نہر، ایک تفسیر اس کی ہے لیکن تفسیر کلی نہیں ہے، یہ جزوی مقام ہے۔ کہتے جی نبی پاک کو جنت کی نہر ملی ہے۔ میں نے کہا حیران ہوتا ہوں، نانا کو نہر ملے اور نواسا جنت کا سردار ہوتی، بیٹی جنت کی عورتوں کے سردار اور نانے کے پاس صرف نہر ہو، وہ تو مالک ہے جن کا نوکر بہلول جنتیں بانٹے تو بتاؤ مالکوں کے پاس صرف نہر، مالک صرف نہر والے ہوں گے، عقل مانتی نہیں ہے، شعور نہیں مانتا، ایمان نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوثر کا مصداق کی اول کائنات میں جو بنا ہے اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ نے کوثر کو دیکھنا ہے، یہاں بھی ایک میدان آپ کو ملے گا، فصلی ربی کا منہر کو دیکھیں وہاں بھی میدان ملے گا، کوثر کو دیکھیں گے تو میدان مباہلہ، اور فصلی ربی کا منہر کو دیکھیں گے تو میدان کربلا ملے گا، جہاں ساری کثرتیں جمع ہوں۔ میدان مباہلہ میں کثرت نبوت بھی تھی، کثرت ولایت بھی تھی، کثرت سیادت بھی تھی، کثرت شہادت بھی تھی، اور کثرت طہارت بھی تھی۔ آگے نبیوں کا سردار تھا، پیچھے ولیوں کا سردار ہے، دائیں بائیں جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ سرداریوں کی کثرت جس میدان میں ہو اسے میدان مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو سب کچھ دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کچھ ہم نے دیا کچھ آپ بھی۔ مانگا کیا ہے؟ رب نے مانگا فصلی لربک وانحر، دو چیزیں مانگی ہیں، فصلی اور وانحر۔ فصلی
वनहर। फिर मैं कुरान उठाता हूँ, कभी कुरान की सूरतों को देखें, सूरत का नाम कौसर है और उससे पिछली सूरत का नाम है माऊन। क्या नाम है जी? माऊन। दोनों में नमाज का जिक्र है। सूरत कौसर में फसल्ली लिरब्बी का वनहर, सोनिया नमाज उसके लिए पढ़नी है, कुर्बानी भी उसी के लिए देनी है। एक ये नमाज है, एक पिछली सूरत में नमाज का जिक्र है फवैलुल लिल मुसल्लीन। कभी कभी नमाजें बर्बाद भी हो जाती हैं। ये दो सूरतें क्या पैगाम दे रही हैं? अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? कुरान में हो गौतजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। इसका मतलब ये हुआ जिनकी नमाजें रिया वाली थी उन्हें यजीदी कहा जाता है, और जिनकी नमाजें रजा वाली थी उन्हें हुसैनी कहा जाता है। फसल्ली रब्बी का वनहर, फसल्ली वनहर, दो हुक्म दिए। फसल्ली हबीब जो कुछ दिया बदले में दो काम करने, फसल्ली सर झुकाना भी है, वनहर सर कटाना भी। सर झुकाना भी अल्लाह के लिए, सर कटाना भी। ये दो चीजें एक जगह पे कभी अल्लाह बयान कर देता है और दोनों चीजों में कोई नजर आता है। मैं दो मिसालें कुरान से देता हूँ। देखिए अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह। एक जगह पे दो चीजों का जिक्र, सब्र और नमाज। सब्र और रब्बा सोनिया मिलेंगे कहाँ पे दोनों? कोई एड्रेस तो बता दे मौला। एक ही मुकाम पे सब्र भी मिल जाए, एक ही मुकाम पे नमाज भी मिल जाए। ऐसा सब्र जो पहले किसी ने करके दिखाया ना हो, ऐसी नमाज जो किसी ने पढ़ के दिखाई ना हो। तो कुरान ने कहा मैं बताने वाला हूँ, वो दिखाने वाले। बताने वाले को कुरान कहते हैं और दिखाने वाले को वाले मोहम्मद। कहाँ मिलेंगे दोनों? आओ करबला चलते हैं, आपको वहां सबसे बड़ा साबिर भी मिल जाएगा और सबसे बड़ा नमाजी भी मिल जाएगा। फिर कुरान पढ़िए, फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। हक सब्र, हक सब्र मिलेंगे कहाँ पे? एक ही जगह पे दोनों को लेना हो, मौला कौन सी जगह है? फरमाओ करबला चलते हैं, उधर ही मिलेंगे तो हक वाला भी वहीं मिलेगा, सब्र वाला भी मिलेगा। नाम क्या है? हक के अलंबरदार को भी हुसैन कहते हैं और सब्र के पैकर को भी हुसैन कहा जाता है। फसल्ली रब्बी का वनहर, सर कटाना भी है, सर झुकाना, लेकिन दोनों रब के। तो फसल्ली में मेरे हुसैन का सर झुकाना मिलता है, वनहर में मेरे हुसैन का सर कटाना मिलता है। एक इसकी तफसीर और करते हैं, फसल्ली में नमाज मिलती है, वनहर में नेज़ा मिलता है। नहर उस कुर्बानी को कहते हैं जिसमें नेज़ा शामिल हो। आप जो भी ज़िबा करते हैं, लेकिन इसको नहर नहीं कहा जाता। ऊंट को जब कुर्बान किया जाए, नेज़ा मारा जाए, उस अमल को अरबी में नहर कहा जाता है। और मैं सोनिया बड़ी ऊंची कीमत देनी पड़ेगी। फसल्ली लिरब्बी का वनहर, एक नेज़े वाला चाहिए जिसको नेज़ा लगे, एक सजदे वाला चाहिए। मैंने जब फसल्ली को पढ़ा तो मुझे बाबा नजर आता है और वनहर को देखता हूँ तो अकबर जवान मुझे नजर आता है। फसल्ली लिरब्बी का वनहर, बाबा ने सर झुका के नमाज अदा करने का हक अदा कर दिया और पुत्र ने नेज़ा खा के अजान देने का हक अदा कर दिया। ये करबला है, ये करबला है। इन्ना शानिया का वल अब्तर। हबीब अब ये कर दे, अब क्या होगा? इन्ना शानिया का वल अब्तर। इधर देखेंगे, इधर भी फैसला आता है, ये जजा वाला पहलू है। पर मैं इधर देखेंगे, अब्तर कौन है, कौसर कौन है, अब्तर कौन है, कौसर कौन है? कौसर को हुसैन कहते हैं, अब्तर को यजीद।
کوثر کو حسین کہتے ہیں، ابتر کو یزید کہا جاتا ہے۔ ادھر دیکھیں ان شانیہ کا والابتر، دو زاویے ملتے ہیں، نفرت کے وجود کو یزید کہتے ہیں، محبت کے پیکر کو حسین کہتے ہیں۔ میرے امام عالی مقام نے سر جھکا کے سر کٹا کے اپنا وعدہ نبھا دیا، لیکن چونکہ یہ جو ایام جا رہے ہیں ان کو ایام زینبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سیدہ زینب تو جس نے نانا سے وفا کا حق ادا کر دیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے ویر سے وفا کا حق ادا کر دیا اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ شام کربلا کی شام ہوئی، میرے امام نے اپنا امتحان مکمل کیا اور سیدہ زینب کا امتحان شروع ہوا۔ قرآن کہتا ہے سورہ قصص کے اندر کہ جب مصر کی دھرتی پہ کوئی بہن اپنے ویر کا ساتھ دیتی ہے اسے ہمشیر موسیٰ کہا جاتا ہے، اور جس نے کربلا پہ اپنے ویر کا ساتھ دیا اسے ہمشیر حسین کہا جاتا ہے۔ میرا امام عالی مقام قربان ہو کے سب کچھ سپرد کر کے چلے گئے اپنی بہن زینب کے۔ سیدہ زینب شام کے وقت ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑی ہیں اور پہرا دے رہی ہے۔ یہ وہ بنت علی ہے، یہ وہ بطول کی شہزادی ہے، وہ رسول زادی ہے کہ جس نے بابا کی جرت کا مظاہرہ کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جس نے 72 لاشیں دیکھے ہو پھر بھی لہجے میں کمی نہ آئے اسے زینب کہا جاتا ہے، پھر بھی لہجوں میں کمی نہ آئے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ سیدہ زینب پہرا دے رہے، کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، رات کا آدھا وقت گزر جاتا ہے، کیا دیکھا پہرا دیتے دیتے سیدہ زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور عجیب منظر کیا دیکھا، کبھی آپ دائیں جاتی ہیں کبھی بائیں جاتی ہیں، اچانک دور نظر پڑی تو کیا دیکھا، ایک شخص ہے جو گھوڑے پر سوار ہو کے خیام کی جانب آ رہا ہے۔ سیدہ زینب نے دور سے پوچھا، اے آنے والے تو کون ہے؟ ادھر مت آنا، ادھر رسول کی شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر رسول کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، ادھر گلشن آل محمد کی شہزادیاں، ادھر مت آنا۔ وہ اور قریب آتا گیا، اور قریب آتا گیا، اتنا قریب آ گیا، سیدہ زینب نے جب دیکھا کہ اور قریب آ گیا ہے، آپ نے فرمایا آج میری بات مان لے،